جب ریڈی ہو تو بتا دیں. ریڈی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پہ آپ لوگ ہماری بات سننے کے لیے یہاں پہنچے ہیں. آج جو بات ہم کریں گے وہ جو پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اندرونی اور بیرونی، وہ بہت تشویشناک ہو چکی ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے آج یہ آپ لوگ کو زحمت دی کہ آپ کے ساتھ ہم یہ شیئر کر سکیں، خاص کر کے جس دارالخلافہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد، جو کہ ہمارا دارالخلافہ ہے، اس کے اندر بھی بگڑتی ہوئی جو صورتحال ہے. میں دونوں باتیں کروں گی، بیرونی اور اندرونی. بیرونی جو ہمارے ڈپلومیٹک فیلیئرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، اور اندرونی جو واقعات پہ در پہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں وہ آپ کی نظروں سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. خاص کر کے جو ایک دل دہلا دینے والا جو واقعہ ہے نور مقدم کا، وہ اس نے ہم سب کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آخر ایسا کیا بگاڑ ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے عثمان مرزا کا واقعہ ابھی ہم بھولے نہیں تھے، پھر یہ والا واقعہ، پھر کافی سارے اور واقعات جو ہیں پورے ملک کے طول و عرض میں ہو رہے ہیں. اور جو نشہ آور ادویات کی جو فراہمی ہے اور جو دستیاب ہیں اتنی آسانی سے، میرے خیال میں چینی، آٹا اور گھی وغیرہ لینے کے لیے ہم سب کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جہاں منشیات آ جاتی ہیں وہ اویلیبل ہیں، فریلی اویلیبل ہیں اور ہر جگہ اویلیبل ہیں. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے، یہ جو تبدیلی کا نعرہ لے کر آئی تھی اور جو مدینہ کی ریاست کا دعویٰ کر کے آئی تھی، اس کی سرپرستی میں یہ نشہ آور ادویات جو ہیں اور نشہ آور جو اشیاء ہیں وہ کیوں اور کس طرح سے کھلے عام میں بک رہی ہیں. اور اسی کا ایک آپ نے دیکھا اس کا جو نقصان ہوا نور مقدم کی قصے واقعے کے اندر بھی نشہ آور جو ہے ادویات ہے ان کی اس میں ان کا ذکر آتا ہے. اور خاص کر کے میرا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، جہاں پہ 8 سال سے بلا شرکت غیر یہ تبدیلی سرکار جو ہے حکومت کر رہی ہے. وہاں پہ آپ جا کر دیکھیں تو کھلے عام حیات آباد کوئی پشاور کا کوئی گمنام علاقہ نہیں ہے، ایک جانا مانا علاقہ ہے. اس کے اندر آپ جو منشیات سے ریلیٹڈ کوئی چیز آپ کو چاہیے ہو وہ آپ کو کھلے عام ملے گی، سر عام ملے گی. تو یہ جو اخلاقی گراوٹ کے علاوہ جو ہماری اور طرح کی جو ہو رہی ہے، جو ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہیں، ہم حکومت وقت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ان کی اس کے بارے میں کیا پالیسی. خارجہ پالیسی تو اس پہ بات کریں گی تفصیل میں پلوشہ خان صاحبہ، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو اخلاقی تنزلی ہے اس کی جو گالم گلوچ تو چلے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا جو ہے یہ اس موجودہ حکومت نے سکھایا ہے کہ اگلے کی تذلیل جتنی کرو گے اتنی آپ کو پذیرائی ملے گی، اور سب سے اونچے جو پاکستان کے منصب ہیں وہاں سے ملے گی. میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی. وہ منصب جو ہے، جو سب سے بڑا منصب اس ملک کا ہے، وہ پذیرائی کرتا ہے اس اخلاقی تنزلی کی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ ایسے کون سے اقدامات ہم کر سکتے ہیں جہاں میں اور آپ کے بچے، ہمارے بچے جو ہیں ایک محفوظ اور ایک صاف ستھرے ماحول میں جو ہیں وہ پرورش پا سکیں. اور جہاں تک بیرونی ہمارے تعلقات ہیں، جو خارجہ تعلقات ہیں، وہ بھی آپ سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے ایک بہت بڑا فیلئر ہے، پاکستان کو تنہائی کی طرف دھکیلا گیا ہے، اور اس کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو جواب دینا پڑے گا، ان کی جواب دہی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں ہیں جو پلوشہ خان جو ہیں آپ سے ڈسکس کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو آج اس لیے زحمت دی ہے
چھٹیوں کے دوران کہ ہم آپ کی اور آپ کے توسط سے قوم کی توجہ پچھلے کچھ دنوں میں جو پاکستان کا عالمی سطح پر مذاق بنا اور جو پاکستان کے چند حامی ممالک اس دنیا میں رہ گئے ہیں جن کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے آنے کے بعد، جس میں چین جو کہ ہمارا دیرینہ دوست تھا اور جس کے بغیر ہم جو ہے تصور نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنا کردار ادا کرنے کا، وہاں سے ایک سخت ریپریمانڈ، ایک سخت جو ہے بیانیہ آنا، یہ میں سمجھتی ہوں نہ صرف پاکستان کے لیے، ریاست پاکستان کے لیے، بلکہ عوام کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث بننا چاہیے کہ وہ ملک جو کہ ہر قسم کے مشکل حالات میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا، آج ایسی کیا نااہلی جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے اس حکومت کے اور ریاست کے کہ وہ ملک بھی ہمارے خلاف جو ہے بیانات پر اور اقدامات پر جو ہے وہ مجبور ہو گیا۔ آپ نے دیکھا، ایک چھوٹی سی آپ کو میں یہ اگزامپل دوں گی کہ داسو کے جو داسو ڈیم والے ایشو پر جو ہمارے چینی بھائی جو ہیں وہ جان سے گئے، اس کے بعد اس حکومت نے ایک سرکس لگایا جس میں ہر وزیر نے اپنا جو ہے راگ الاپا اور ایک دوسرے سے مختلف، کسی نے کہا دہشت گردی ہے، کسی نے کہا جو ہے یہ ایک ایکسیڈنٹ ہے، کسی نے کہا کہ بارود کے نشانات ملے۔ بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اور اس کھلنڈرے پن کے نتیجے میں اور ان کی نااہلی کے نتیجے اور نالائکی کے نتیجے میں جو نقصان پاکستان کی فارن پالیسی کو اور پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو ہوا ہے، وہ میں سمجھتی ہوں شاید 7 دہائیوں میں نہیں ہوا۔ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ایک انتہائی اہم کانفرنس، جوائنٹ کانفرنس جو کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونی تھی، وہ انہوں نے احتجاجاً کینسل کی۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے پہلی دفعہ، شاید میں اگر غلط نہیں بول رہی تو انہوں نے پہلی دفعہ اپنی ٹیم وہاں سے بھیجی اور اپنی ٹیم ان کی تحقیق یہاں پہنچ چکی ہے شاید، اور تحقیقات جو ہے وہ انہوں نے اس ٹیم کے حوالے کی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کیا یہ چھوٹا نقصان ہے، اور اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے ان میں کوئی 1% بھی اہلیت ہے کہ یہ اس نقصان کا ادارہ جو ہے ازالہ کریں گے؟ اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا، جو پاکستان اور چین کے آپس میں تعلقات کو دھچکا لگا، اس پہ آج انڈیا بغلیں بجا رہے ہیں۔ اب وہ جو ہمیں مودی کا یار کہتے تھے اور جو اپوزیشن کو غدار کہتے تھے، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا وہ اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں؟ اور آج کیوں ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان کو یہ ضرورت پیش آئی کہ وہ ان کے انہوں نے یہ جو کرتوت کیے ہیں، ان کے لیے جو بھی اس پہ نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے ان کو اس وقت بیجنگ میں جانا پڑا اور جا کر وہاں ان کے کیے ہوئے کرتوت جو ہیں ان میں سے جو بھی ہم اب اس وقت نکال سکتے ہیں پاکستان کے لیے کوئی راستہ، وہ ہو رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم کہاں ہیں کسی کو پتہ نہیں۔ دوسری بات، اسی طرح افغانستان جو کہ اس وقت شاید بھارت سے بھی ہاسٹائل ہے، اور ہمارے ملک میں اس وقت 2 فرنٹ سچویشن ہے، دونوں فرنٹ ایسٹرن اور ویسٹرن ہمارے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعظم کے وزراء اور مشیر جو ہیں ان کی تمام تر اس وقت جو فوکس ہے وہ الیکشنز ریگ کرنے پہ ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی لانا چاہتی ہوں کہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات کل وزیر اعظم نے کی جو 70 سال سے ہم نے نہیں سنی، کہ کشمیر پاکستان سے الحاق کرنے کے بعد بھی الگ ہونے کا آپشن پہ عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو وہ نہیں بتا سکتے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ کشمیر اس ملک کا 70 سال سے شہرگ ہے، یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے، یہ وہ پالیسی ہے جس کو سنتے ہوئے اس ملک میں کئی نسلیں جوان ہوئیں اور اس پہ کئی ہزاروں کشمیریوں نے اور پاکستانیوں نے اور فوجیوں نے جو ہے اپنی جان قربان کی۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ کون سا ایسی چیز ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں بتا سکتا، وہ کیا ہے راز جو چھپایا جا رہا ہے؟
وہ کس کے ایجنڈا پہ تشکیل دیا گیا ہے, وہ کون سی آپشنز ہیں جن کا ذکر انہوں نے کہا کہ میں نہیں کر سکتا, جو نہ ہمیں پتہ ہے بحیثیت پاکستانی نہ کشمیریوں کو پتہ ہیں. یہ آپشنز کس نے دی ہیں, یہ آپشنز کس جگہ بنی ہیں, یہ پلان اور پالیسی یہ کہاں سے آئی ہے, اور اس میں پارلیمنٹ کو کیوں بائی پاس کیا گیا ہے. ایک پلان کے تحت پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بات آپ کو کرنے ہی نہیں دی جاتی, آپ کو موقع ہی نہیں دیا جاتا, آپ کو وقت ہی نہیں دیا جاتا کہ آپ اس ملک کے مسائل پر اور اس ملک کے خارجہ پالیسی کے مسائل پر عمل کریں اور اس کے بات کریں, اور اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان ایک عوامی جلسے میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچ لیا ہے. ہمیں اس پر سخت تشویش جو ہے لاحق ہے. اس سے پہلے انہوں نے اس ملک کے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں اسی قسم کے بیانات دیے تھے, اور اس پر بھی آج تک کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ جواب ہمیں موصول نہیں ہوا. اس کے بعد یہ سب مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے وزراء, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی بندی گالا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ جو مرضی چاہے فیصلہ کریں. یہ کشمیر ہے, اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان کا ہے, اور ہم یہی بات جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا ہم 1000 سال جنگ کریں گے کشمیر کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر نے کہا تھا, شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا ہم گھاس پھوس کھائیں گے اور ایٹم بم بنائیں گے. لیکن آج حالات یہ ہیں کہ گھاس پھوس ہم کھا رہے ہیں اور ایٹم بم ان کو دینے کی بات کر رہے ہیں. لہٰذا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ہم کشمیر کا سلوشن ہے کہ اس کے 3 ٹکڑے کر دیے جائیں. وہ آپ کا جو مشورہ تھا مودی نے اس پر عمل کیا اور کشمیر کے ٹکڑے کر کے مقبوضہ کشمیر کو ضم کر لیا. اب یہ جو نئی کہانی ہے, ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کیا آپ کی نظر آزاد کشمیر پر ہے, اور اگر ایسا ہے اور اگر یہ پالیسی کہیں سے ڈکٹیٹ ہو رہی ہے تو جو پالیسی آپ کی پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی, جو پالیسی عوام کے سامنے نہیں آئے گی, اور جس پالیسی کو مبہم اور چھپا ہوا کہا جائے گا کہ میں نہیں بتا سکتا, تو بات یہ ہے کہ وہ پالیسی پاکستان کے عوام اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہمارا وہی موقف ہے جو کشمیر پہ 70 سال سے تھا, جس کے لیے ہمارے لیڈروں نے جان دی, اور آج تک وہی موقف ہے جس کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جان دی, اور محترمہ بے نظیر بھٹو میزائل ٹیکنالوجی اپنی جیب میں رکھ کر لے کر آئیں اس کے نقشے. لہٰذا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کی توجہ اپنے ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹ پہ ہونی چاہیے. اس وقت آپ کی توجہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہونی چاہیے جو 1.8 بلین ہو گیا ہے. اس وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ 30% جو ہے وہ گر گئی ہے. آپ سرپلس کی باتیں کرتے تھے, آپ ایکسیس بجلی کی باتیں کرتے تھے, ہمیں عید کے دن بھی سکون سے ایک دن بھی ان انٹرپٹڈ بجلی نہیں ملی. کہاں ہے وہ سرپلس بجلی؟ آپ بات کرتے تھے کہ ہم نے روپیہ مضبوط کیا, $8 161-162 پر ہے, اور روزانہ کے حساب سے مضبوط ہو رہا ہے, روپیہ گرتا جا رہا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایسے موقع پر جب کہ دشمن کی نظر آپ پر ہے, آپ کے ملک پر ہے, آپ کے کشمیر افیئرز کے منسٹر سوائے عورتوں پر حرزہ سرائی کرنے کے, گندی زبان استعمال کرنے پر, جس کا پہلا کام ہے کشمیر کا مقدمہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کرے, وہ کہاں ہے اور وہ کیوں ہے, اور وہ کیوں اس وقت تک اپنی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کچھ نہیں کر سکتا اس کام کے لیے جو اس کو تفویض کیا گیا ہے تو وہ الگ اسے کر دینا چاہیے. یہ اتنا چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اور یہ اتنا چھوٹا اور اتنا سستا کشمیر نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر بند کمروں کے پیچھے اس کا سودا کر دیں گے اور کوئی جو ہے آپ کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ہمیں سمجھتے ہیں کہ فوراً سے پیشتر اس کی ایکسپلینیشن آنی چاہیے جو سلوشن ہے, اور یہ سلوشن کہاں بنا رہے ہیں اور کون بنا رہے ہیں. ہمیں اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے اس کے حقائق آئیں. بہت شکریہ. Any questions? یہ بتائیے کہ کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے گزشتہ رات سردار تنویر الیاس کے قافلے پر فائرنگ ہوئی اور اطلاع پیپلز پارٹی پر لگ رہا ہے. دوسرا یہ بتا دیجیے کہ پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے, پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے جو عمران خان نے کل کہا کہ کشمیریوں کو آزادی کا آپشن دیں گے پاکستان سے الحاق کے بعد. ہاں, تو پیپلز پارٹی کا واضح موقف کیا ہے, اور کیا کہیں پارلیمنٹ میں اس سے پہلے ڈسکس ہوا؟
देखिए, पहली बात जो आपने की उसका तो बड़ा सादा सा जवाब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तशद्दुद की सियासत पे ना यकीन रखती है और ना इस किस्म के काम करती है। ये जिसने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिया है उनको ये सोचना चाहिए कि ये पार्टी, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो माजी है, वो इस पे है कि हमेशा हमने पुरअमन सियासत की है और गोली चलाना तो जी दूर की बात है, हम तो गलत ज़ुबान भी किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करते। और दूसरा आपका क्या सवाल? दूसरा सवाल यही था, इसका मैंने आपको जवाब दिया। हम यही मुतालबा कर रहे हैं कि ये कहाँ, उन्होंने कहा है कि ये मैं आपको इसकी डिटेल्स अभी नहीं बता सकता, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि ये किसने बनाया है, जो भी बयानिया है ये कहाँ से आया है, इसके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं, और बंद कमरों में बैठकर कौन है वो जो इनको ये पट्टियाँ पढ़ा रहा है कि आप पाकिस्तान से इल्हाक के बाद भी अलग हो सकते हैं। और बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ इस पे कश्मीर कश्मीरियों का है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये भी है कि आपने जो ख्वाहिश की कश्मीर के 3 टुकड़े कर दिए जाएं, वो मोदी ने पूरी की और मकबूजा कश्मीर को ज़म किया। और इसके बाद अगर आप आज़ाद कश्मीर पर बैठकर किसी बंद कमरे में कोई सौदा करेंगे तो उसके लिए पूरा पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की हर सियासी जमात और पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो ये नहीं होने दें। परवशा साहब, इस वक्त जैसे कि कश्मीर में इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि वफाकी गुजराती गवर्नमेंट थी, वहाँ पैसा भी चलाया गया, वफाकी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मौजूदा कश्मीर के इंतखाबात के रिजल्ट चुराए जाते हैं जिस तरह माजी में पाकिस्तान में हुआ, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करेगी, उसका लायक क्या होगा? देखिए, आपने ख़ुद कह दिया कि कश्मीर की जो इलेक्टोरल कोड ऑफ कंडक्ट था उसकी जितनी धज्जियाँ इस हुकूमत ने उड़ाई हैं और उनके बार बार तंबीह करने पर, उनके एक्शन लेने के बावजूद वज़ीर आज़म उस वज़ीर को साथ लेकर जाते रहे, दीगर वज़रा पैसे बांटते रहे, लेकिन कुछ नहीं। मैं समझती हूँ इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी काबीना ने उसकी धज्जियाँ बिखेर दी हैं। और इसके बाद जो भी रिज़ल्ट होंगे उनमें अगर धांधली की कोशिश की गई, जो लोगों का एक रिएक्शन है इनके ख़िलाफ़ वो आपने जलसों में देख लिया, और अगर धांधली की कोशिश की गई तो फिर वहाँ से हो सकता है कि एक बड़ी तहरीक का आगाज़ यही कश्मीर के इलेक्शन हो और यहीं से एक टर्निंग पॉइंट हो पाकिस्तान में। थैंक यू।